صحیح بخاری کتاب وضو کے بیان میں حدیث نمبر 161 اپنے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ تاک عدد یعنی 1/3/5 حصے کرے۔ حدیث نمبر 162 رسول اللہ نے فرمایا ہوا جب تم میں سی وہ وضو اوری تو اسی چاوی ہوا اپنے ناک پان دی پیر اسے صاف اوری اور جو شخص پہ روحے سی استنجا کوری اسی چاہیے ہوا بھی جو عدد یعنی الفاقاتیں سے استنجا کوری اور جب تم میں سے وہ سو اور اٹئی تو وضو ہوئی پانی مہاتے ڈالنی سی پہلی اسی دیو لے وہ نوا تم سی وہ ناؤ جانتا ہوا رات وہ اس ولف ہاتے وہا ہے رہا ہی۔ حدیث نمبر 163 ایک مرتبہ رسول اللہ ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اپنے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ اپنے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ حدیث نمبر 164 انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ اب میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور اپنے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 165 وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے، آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو کیونکہ ابو القاسم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حدیث نمبر 166 اے ابو عبد الرحمن میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے اے ابن جرج وہ کیا ہے؟ ابن جرج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو، دوسرے میں نے آپ کو بستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ اب زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے بستی جوتے تو میں نے رسول اللہ کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہیں کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اب کی اونٹنی اب کو لے کر نہ چل پڑتی۔ حدیث نمبر 167 رسول اللہ نے اپنی مرحومہ صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور اعضا وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ حدیث نمبر 168 رسول اللہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 169 میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا، رسول اللہ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ حدیث نمبر 170 ہمارے پاس رسول اللہ کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یا انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔